لیکن میر صاحب اب وہ جو فائنل بیان ہے جو کہ ڈار صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، تو ہم اس کو یہی سمجھے کہ آلموسٹ نواز شریف صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ پہ یہ معاملہ چھوڑ دیں گے احتساب کا. یہ بیک ٹریک کیوں کرنا پڑا؟ کیا وہ کٹ آف تھے گراؤنڈ ریالٹیز سے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ان کو وہاں پہ بتایا جائے گا اسی کی بیسس پہ وہ اپنا بیانیہ بنائیں گے، یا پھر اوور ایمبیشس ہو گئے تھوڑا سا؟ دیکھیں ماریہ صاحبہ، مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب گراؤنڈ ریالٹی سے کٹ آف نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے ان کو فورس کیا ہے کہ وہ یو ٹرن لے لیں وہ لوگ جو ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹی سے کٹ آف ہیں، اس لیے کہ نواز شریف صاحب جن لوگوں کے احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ آج پاکستان جس اقتصادی بحران کا شکار ہے اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور نواز شریف صاحب رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. تو جب آپ پاکستان کے تمام سیاسی اور معاشی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو سب سے اہم ترین جو سلوشن ہے وہ رول آف لا ہے. تو رول آف لا اگر ہوگا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کو فورس نہیں کیا جا رہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسی طرح جب 2016 میں پرویز مشرف کے خلاف ایک اسپیشل کورٹ میں ٹرائل چل رہا تھا اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور وہ اکثر ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے پوچھتے تھے کہ جی یہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو ٹرائل ہے تو ان کو عدالت میں کیوں نہیں پہنچنے دیا جاتا، یہ ہاسپٹل کیوں پہنچ جاتے ہیں. تو ہم ان سے کہتے تھے جی کہ آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں، آپ اپنے وزیر داخلہ چودھری نثار سے پوچھیں. اور پھر کچھ میٹنگز ہوئیں، ان میٹنگز میں نواز شریف صاحب کو یہی کہا گیا کہ آپ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں اور پرویز مشرف کا احتساب بھول جائیں. اگر آپ پرویز مشرف کو پاکستان سے جانے کی اجازت دے دیں گے پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، پاکستان بالکل ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو جائے گا. اور ان کے جو منسٹر ان کو یہ بات کہتے تھے وہی منسٹر ہمیں بھی یہ بات کہتے تھے. تو اس کے بعد آپ کو یاد ہے مارچ 2016 میں پرویز مشرف صاحب کو پاکستان سے جانے کی اجازت مل گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا، پاکستان کے معاشی مسائل نہیں حل ہوئے. اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوا اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو گئے. اب وہی لوگ جو 2016 میں نواز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے کہ پرویز مشرف کا احتساب نہ کریں، یہ والا معاملہ چھوڑ دیں، اب وہی لوگ ہیں ایگزیکٹلی جو کہہ رہے ہیں نہ باجوہ کی بات کریں نہ جنرل فیض کی بات کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے 5-6 دن میں مسلم لیگ نون کے کم از کم 3 جو سینئر رہنما ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی، اور 2 بندوں کے ساتھ یعنی کہ 2 سینئر رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے کافی سخت لب و لہجہ اختیار کیا اور کافی سخت الفاظ کا ایکسچینج بھی ہوا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ جب آیا تھا تو وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو اگلے 2 سال تک ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک پابند ہیں وہ کہ وہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے. وہ بیہائنڈ دی سین مسلم لیگ نون والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم بعد آ جاؤ میرے خلاف بات کرنے سے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ پہ چھوڑ دیں سر. دوسری بات یہ کہ جو پہلے بھی 2016 میں آپ نے کہا جب یہ کوشش کی گئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر کیا ہوا. مالک صاحب اب ایشو یہ ہے کہ ایک جو سیاست کرنی ہے، پنجاب کا موڈ اس وقت بدلا ہوا ہے. ایک تو مہنگائی کی وجہ سے سب کی مت ماری گئی ہے، ایکچولی مت ماری گئی ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ غصہ کیسے نکالیں، کس پہ نکالیں. کیا اس وقت لوگ جو ہے وہ ووٹ اس بات پہ دیں گے کہ احتساب کا بیانیہ ہوگا، یا اس بات پہ دیں گے کہ پرفارمنس کیا ہے؟ پچھلے الیکشن میں احتساب کے بیانیے پہ ووٹ ملا، اس سے پہلے میں مہنگائی پہ ملا، اس سے پہلے بی بی صاحبہ کی شہادت تھی اس پہ ملا. اس دفعہ میجر ایجنڈا کیا ہوگا سیاسی جماعتوں کا، یا ہونا چاہیے؟ ماریا، ابھی حامد بات کر رہے تھے رول آف لا کی. یہ بڑا سلیکٹو رول آف لا کا ڈیفینیشن ہے جو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب میاں صاحب خود رول آف لا کے سامنے اپنے آپ کو سبجیکٹ نہ کریں، وہ خود وانٹڈ تھے کورٹ سے، وہ کہہ کے گئے بیماری کا، پھر آپ سب کو پتا تھا کہ پچھلے 3 سال سے بیماری کی وجہ سے واپس نہیں آ رہے، پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے واپس نہیں آ رہے. سو رول آف لا کی تو ہمارے لیڈران فرینکلی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے، بیکاز ہر کسی کی اپنی ڈیفینیشن ہے. رول آف لا دوسروں کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا مین تھنگ، دیکھیے بیانیے کی جو آپ نے شروع میں بات کی، بیانیہ بڑا سمپل ہے. جو پچھلے 16 ماہ میں ٹیریبل گورننس ہوئی اور کوئی اس میں ڈیولپمنٹ نہیں آئی، میں ان پہ بلیم نہیں کرتا، ان کے پاس ٹائم ہی اتنا نہیں تھا ٹو بی ویری آنیسٹ اس گورنمنٹ کے پاس، لیکن جو کام کر سکتے تھے انہوں نے وہ بھی نہیں کیے.
اور ورلڈ بینک کی آپ نے رپورٹ دیکھ لی، جو مہنگائی اور ہوئی ہے، 1.25 کروڑ اور غربت کے نیچے چلے گئے ہیں، بالکل تباہی بے تحاشا سے آپ نے بات کی ہے. لوگوں کا مسئلہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ریونج نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ 3 ٹائم کی روٹی ہے، بجلی کے بل ہیں، مہنگائی ہے جو بالکل اب، اور ایسے موقع پہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو لوگوں کی تھوڑی بہت بچت پہلے کی تھی، جو ڈسپوزیبل انکمز تھی وہ ڈاؤن ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، سیونگز ختم ہو گئی ہیں. تو ہر بندہ اپنی اوقات کے مطابق ہی، میرا اپنی لیول کے لوگوں کے جاننے والے سے تعلقات ہوں گے تو میں ان سے پیسے مانگوں گا تو وہ خود بےچارے تباہ ہوئے ہیں. تو اس لیے لوگ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں. یہ ہے کرائسس. یہ جو میاں صاحب کی آپ نے بات کی بیانیے کی، دیکھیے بیانیہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بکتا ہے. عمران خان کا بیانیہ اس لیے پاپولر ہے کیونکہ وہ جیل میں ہے بھائی، اس لیے ان کی اوتھینٹسٹی آ جاتی ہے، ایک لیجٹیمیسی آ جاتی ہے اس بیانیے میں. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے عمران ہٹیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہو کہ عمران آگے سیاست میں نہ آئے اور ان کی پارٹی سیاست میں نہ آئے، تو آپ کیسے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں؟ اور وہ ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے اوور کانفیڈنٹ ہو کے میاں صاحب نے بات کی، پھر شہباز صاحب کو آنا پڑا اور ان کو 24 گھنٹے میں واپس جانا پڑا. یہ میسجنگ کوائٹلی بھی ہو سکتی تھی، لیکن میرا خیال ہے ڈیلیبریٹلی میسجنگ کروائی گئی پبلک ڈومین میں کہ ہم سارے بات کریں کیا ہوا، میاں صاحب کیوں آئے، چھوٹے میاں صاحب 24 گھنٹے میں کیوں گئے. سو اٹ شوز کے لیول آف ریئیکشن جو تھا. اور گجرانوالے سے چلے جائیں نا، آپ نے ابھی جو ابتدائیہ دکھایا، آپ شروع ہوئے اب لنڈن سے. آپ کو یاد ہے جب پہلے گجرانوالہ کے جلسے میں بیانیہ بنا، وہ لاہور تک موٹر وے سے یا جب جی ٹی روڈ سے پہنچی ہے جب تحریک لاہور تک، تو تب تک ہی بیانیے میں تبدیلیاں آ گئی ہوئی تھی. میرا خیال ہے اس دفعہ میاں صاحب بیکیم اے بٹ اوور کانفیڈنٹ کہ، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو نئی پاور گیم بن رہی ہے یا بن چکی ہے، اس میں مسلم لیگ تو شاید انڈسپینسیبل ہو، لیکن کیا میاں صاحب بھی انڈسپینسیبل ہیں یا نہیں ہے، یہ ایک پہلا سوال. اور کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ میاں صاحب 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا ماریا کہ ہو برنگز واٹ ٹو دا ٹیبل. اگر ثناءاللہ صاحب نے خود کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ایک طرف آپ باجوہ کو گالیاں نکالتے ہیں، جنرل باجوہ کو، دوسرے خود اس کی ایکسٹینشن کی آپ لوگوں نے پورا بھرپور رول ادا کیا، تو انہوں نے کہا وہ ہمیں عمران کو گرانے کے لیے ضروری تھا. تو اگر عمران کو گرانے کے لیے آپ کو باجوہ لیڈ ایڈمنسٹریشن چاہیے، اگر عمران کو پیچھے کا ہٹانے کے لیے آپ کو دوسرے جنرل لیڈ ایڈمنسٹریشن چاہیے، اسٹیبلشمنٹ چاہیے، تو بھیا پھر آپ کہاں سے انٹا اسٹیبلشمنٹ آپ کا بیانیہ ہو سکتا ہے؟ سو آئی تھنک انہوں نے زیادہ پریشر اسٹیبلشمنٹ پہ یہ ڈالا کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ بات کی، ہم اپنی بات سے ہٹتے ہیں، پلیز آپ میں ایک شور کریں گے 9 مئی 10 مئی کے اندر آپ جھٹکے ضرور کریں گے، اس میں کوئی نہیں ہوگا. میں جو اب دیکھ رہا ہوں ویری کوئکلی، میں جو اب دیکھ رہا ہوں پی ایم ایل این کی جو اصل فکر ہے اس وقت، ساری پالیٹکس پی ڈی ایم الائنس کی اس بات پہ اس کی بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان میں بالکل روابط نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور یہ بالکل پل ٹوٹ گیا ہوا ہے، وچ از ٹرو ایز وی اسپیک، یہی سچویشن ہے. لیکن مجھے بتائیں اگر کل کو کسی بھی وجہ سے، گراؤنڈ ریالٹیز کی وجہ سے، اگر یہ رابطہ دروازہ دوبارہ کھل گیا، پھر ان کی سیاست کا کیا ہوگا؟